اور تجوید کو اگر آپ ہمارے آڈینس کے لیے آسان الفاظ میں بتانا چاہیں کہ تجوید کا مطلب کیا ہے تو آپ کس طرح اس کو بیان کریں گے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے؟ میرے خیال میں اگر میں آپ کو مختصر بتاؤں تو یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ پڑھنا اور اس کی صفات کو مکمل کرنا، صحیح، یہ تجوید ہے. لیکن اس میں کوئی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف اس کو اس کے مخارج کے ساتھ پڑھنا، اپنی تلاوت کو بہتر کرنا، یہ تجوید ہے. میں چاہوں گی کہ تجوید کے لغوی معنی بھی آپ جو ہے نا وہ بھی ضرور بتائیں ہمارے آڈینس کو. عربی کے لغوی معنی اگر اس کو گرامیکلی دیکھا جائے تو جود یجود و تجویداً کسی چیز کو مزین کرنا، یعنی اس کو بہتر بنانا، یا سخی ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن بہتر بنانا یہ سب سے بیسٹ چیز ہے، بہتر اس کا معنی ہے. اور قرآن کو بھی جو ہے نا اسی طرح ہی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور جیسے جبریل علیہ السلام نے ان پر جو ہے نا وحی کے ذریعے پہنچایا، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنایا، اور جیسے صحابہ نے تابعین پر، اور تابعین نے تبع تابعین، اس طرح کر کے ہم تک جو پہنچا، اس طریقے کے ساتھ پڑھنے کو جو ہے وہ تجوید کہتے ہیں. قاری حسنین، میں چاہوں گی کہ آپ کچھ مخارج کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں، تھوڑی ایک خاص طور پہ اگر ہمیں، کیونکہ مجھے تو فلیش بیکس آ رہے ہیں جب میں نے پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا تھا تو میں کتنا خود سرپرائز تھی کہ سبحان اللہ، اچھا اس طرح سے ہے یہ سارے الفاظ پڑھنے. تو ان کو تھوڑا سا آپ اگر ایلیبوریٹ کر دیں مخارج کو، اور کچھ ایگزامپلز ہمارے آڈینس کو سمجھا دیں تاکہ وہ تھوڑا سمجھ سکیں. مخارج کو سمجھنا، جیسے ہر لفظ ایک اپنے جو ہے نا الگ تلفظ کا جو ہے وہ ایک اپنی خاصیت رکھتا ہے، ایک تلفظ کی خاصیت رکھتا ہے. مخارج عربی میں بھی انہیں کو ہی کہا جاتا ہے. مخارج عربی میں اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نکلنے کی جگہ، یعنی مخرج، خرج اخرج سے گرامرلی اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نکلنے کی جگہ، حروف کے وہ نکلنے کی جگہ جہاں سے آپ کے حروف جو ہے نا ادا ہو رہے ہیں، منہ کے اس حصے سے یا گلے کے حصے سے، یا کچھ حروف ایسے بھی ہیں جو گلے کے آخری سے جو ہمارے سینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس سے. اب اس کی مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں، جیسے عین ہے، عین ادا ہوتا ہے گلے کے بالکل درمیان سے، جس کو ہم وسط حلق کہتے ہیں. لیکن اسی طرح حمزہ ہے، حمزہ جو ہے وہ ادا ہوتا ہے منہ کے بالکل خالی حصے سے، جسے کہا جاتا ہے جوف، جوف جسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کو قرآن تجوید، جیسے قاری صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ ضروری ہے، ایسے ہی ہے بالکل کہ قرآن میں اگر ان دونوں میں اگر ہم فرق نہیں واضح کریں گے نا تو علیم ایک جگہ پہ آتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا کہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، خوب جاننے والے، مبالغے کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، خوب جاننے والے. لیکن اگر ہم اسی کو عذاب علیم، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ عذاب ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک عذاب ہے، تو صرف ایک لفظ چینج ہو، ایک لیٹر چینج ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ حمزہ اور عین. عین کے بدلے حمزہ آگے ہیں، دونوں ملتے جلتے، لیکن عربی زبان ایک ایسی فصیح زبان ہے کہ اس میں لیٹر کو تو چھوڑیں، بیچ میں جو ہوتی ہے نا حرکات بھی اگر چینج کر لے انسان تو پھر اس سے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. جیسے اتیتا تو آیا، لیکن اتیتی تم آئی، تو ایک جینڈر پورا چینج ہو جاتا ہے. تو اسی لیے تجوید جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل صحیح حدیث، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یعنی جو قرآن کا جو ماہر ہوگا نا وہ جو معزز جو فرشتے ہیں نا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، لکھنے والے جو معزز فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا. لیکن جو آگے اسی حدیث میں کہا گیا کہ جو قرات کرتا ہے لیکن اٹک اٹک کر کرتا ہے، اس کو تجوید کا اتنا علم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. جزاک اللہ خیر. میں خود جب شروع میں نے تراویح جس طرح سے پڑھی جماعت کے ساتھ تو میں کچھ دیر کے لیے یہ سوچنے لگی، جب مجھے سمجھ آنا شروع ہوا نا کہ اچھا تجوید میں ہمیں یہ مخارج کا ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو پھر میں یہ سوچتی تھی تھوڑی دیر کے لیے نا کہ یہ جو حفاظ ہیں یہ کس طرح سے پڑھتے ہوئے یاد رکھ پاتے ہوں گے نا کہ یہاں پر میں نے کون سا ورڈ پڑھنا ہے. تو جب مخارج کے بارے میں پتہ چلا تب مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اچھا اس کی بیسس پہ، اور جیسے ہم نے ابھی آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ میننگ جو ہے اس کا وہ بدل جاتا ہے، تو وہ میننگ کو یاد رکھنے کے لیے اس کو اس طرح سے جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے کہ یہاں پر کون سا ایگزیکٹلی ورڈ آ رہا ہے. اچھا یہ بھی تھوڑا سا کلیریفائی کیجیے گا کہ جو اگر ہم، کیونکہ یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے لوگوں کے لیے، جیسے آپ نے اس پوائنٹ کو تو ہائی لائٹ کر دیا کہ میننگ بدل جاتا ہے، تو کیا تجوید کے بغیر پڑھنا قرآن یہ گناہ میں شامل ہوگا یا یہ معاف ہو سکتی ہے غلطی؟ تجوید کے بغیر قرآن دیکھیں اگر تو وہ جانتا ہے کہ وہ تجوید کے اصول جو ہیں ان کے قواعد وغیرہ ان کو جانتا ہے، تو پھر تو بالکل ایسے ہی ہے کہ لحن جلی لحن خفی اگر وہ کرتا ہے، لحن خفی تو خیر چھوٹی غلطی ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی غلطیاں ہوتی ہیں،
لیکن اگر تو وہ جانتے ہیں ان کے اصول و قواعد تو پھر اس کے لیے اس کو گناہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. یتلونہ حق تلاوتہ سے کیا مراد لیا گیا؟ کہ بعض مفسرین نے یہاں پر مراد لیا ہے کہ یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اس سے مراد یہ لیا گیا کہ اس کے جو مخارج ہیں نا ان کو وہ جیسے ان کی ادائیگی ادا کرنے کا جو حق ہے ویسے ہی اس کو ادا کرتے ہیں. لیکن بعض نے یہ بھی لیا ہے کہ اگر وہ اس کو قرآن کو تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عملاً اس کو جو ہے نا وہ وجود میں نہیں لے کے آتے. اور اسی طرح تجوید ہے. تجوید کو اگر وہ جانتے ہیں لیکن اس کو اپلائی نہیں کرتے, جیسے قرآن میں ہے عین کی ہی مثال لے لیں, عین یا قاف کی مثال لے لیں. قاف سے قلب بھی ہے لیکن کاف سے قلب بھی ہے. قلب ایک ڈاگ کی مثال لے لیں آپ, ٹھیک ہے, اور قلب دل کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر جو جانے گا اور جانتے ہوئے بھی یہ غلطی کرے گا تو ظاہری بات اس کو گناہ تو ملے گا, اس کے لیے اجر تھوڑی ہے قرآن پڑھتے ہوئے. جزاک اللہ خیر. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گی, پھر ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے, یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ مختصر سے اپنے جوابوں میں بھی, کہ امپورٹنس بہت زیادہ ہے تجوید کی اور ایفرٹس ضرور کرنے چاہیے. یہی بات آ جاتی ہے کہ جس شخص کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ ہے کہ اگر ان تک یہ علم پہنچا ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تجوید بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, اس طرح سے پڑھنا. لیکن انشاءاللہ جن لوگوں کو شعور ہے تو ان لوگوں میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کون سی بیسٹ ایج کوئی ہے تجوید کے لیے؟ یعنی بچپن میں ہی کوئی انسان اگر سیکھے تجوید تبھی وہ سیکھ سکے گا, یا پھر اگر لیٹس سے آج ہماری پوڈ کاسٹ انشاءاللہ کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اس لفظ سے آشنا ہوتا ہے کہ اچھا تجوید کوئی ورڈ ہے اور مجھے اس علم کو حاصل کرنا چاہیے, تو وہ اب اس وقت شاید 30s میں ہے, 40s میں ہے, 50s میں ہے, تو اس سے کوئی فرق پڑے گا کیا وہ اب پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, وہ اب ان کے لیے لیٹ ہو چکا ہے؟ میرا خیال اس معاملے میں یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے یا تجوید سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک واقعہ اپنا بتاتا ہوں. میرے استاد اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, ان کے والد جب میں حفظ کر رہا تھا تو ان کے والد تقریباً 70 کی عمر میں تھے. تو ہمارا صبح مدرسے کا ٹائم ہوتا تھا 8 بجے سے 2 بجے تک, صحیح, اور وہ تقریباً 8 ساڑھے 8 کے درمیان آتے تھے, آفس میں بیٹھتے تھے, اور ان سے پڑھا نہیں جاتا تھا عمر کی وجہ سے. لیکن ان کو اتنا شوق تھا کہ وہ یعنی کہہ لیں کہ ایک پیج اگر 16 لائنس کا ہے تو وہ ایک پیج 20-25 منٹ میں پڑھتے تھے, اور جب تک وہ ایک لفظ جو ان کی زبان سے نہیں نکلتا تھا تب جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا تب تک وہ آگے نہیں چلتے تھے. یعنی ان کو اس چیز کا اتنا شوق تھا, اور اپنے بیٹے کو قرآن پاک سنا رہے ہوتے تھے جیسے ہم سنا رہے ہوتے تھے. تو میرے خیال سے اگر وہ اس عمر کے اندر سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, میں نے کچھ عرصہ بحرین میں شعبہ تدریس میں کام کیا ہے, تو وہاں مدارس میں اس طرح ہے کہ یہاں ہم مسجدوں کے اندر بزرگ صرف نماز پڑھتے ہوئے ملتے ہیں. میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مسجد کے اندر بزرگ بیٹھے ہوں اور مسجد کے امام بیٹھے ہوں یا استاد بیٹھے ہوں اور بزرگ ان کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک سیکھ رہے ہوں. لیکن وہاں میں نے ایسا دیکھا تھا کہ مغرب سے عشاء کلاس ہوتی تھی, اور اس میں 7-8 سال کے بچے سے لے کے 60-70 سال تک کے بزرگ بھی بیٹھ کے قرآن پاک سیکھتے تھے. الحمدللہ. تو یعنی وہ اپنی تجوید بہتر کرتے تھے, اپنا لہجہ بہتر کرتے تھے. تو میرے خیال سے اگر لوگ سیکھ سکتے ہیں, اگر ان کے اندر شوق ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کو ایک نعمت بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ توفیق ملی ہے کہ اس عمر کے اندر بھی اگر وہ سیکھ رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہترین نعمت ہے.